والدیہ ولمن والدا، جانتے ہیں اے اللہ تو مجھے بخش دے، میرے والدیہ ولمن والدا، میرے والدین اور جو ان کو نکائی اور جو ہمارے خاندان میں روز اول سے لے کر آج تک جتنے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ نماز آپ اللہ کی پڑھ رہے ہیں لیکن دعا اپنے خاندان والوں کے لیے کر رہے ہیں، تو نماز پڑھنا کتنا فائدہ ہے ان احادیثوں سے، ان صورتوں سے، ان دعاؤں سے پتہ لگتا ہے کہ نماز آپ پڑھتے ہیں ثواب آپ کو بھی ملتا ہے، آپ کی نیکی میں بالکل کمی نہیں ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ کی نمازوں کی برکت سے اللہ ماں باپوں کی قبر میں رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک بڑھیا پہنچتی ہے، بڑھیا پہنچنے کے بعد انصاف مانگتی ہے۔ بڑھیا کہتی ہے اے عمر فاروق مجھے آج انصاف چاہیے۔ کہا کہ بوڑھی اماں آپ کو کیا ہو گیا جو آپ کو انصاف چاہیے؟ کہنے لگی کہ میں بڑی محنت و مشقت کر کے تیل خرید کر کے میں کھانا بنانے کے لیے تیل لے کر گھر جا رہی تھی، اچانک ایک ہوا کا جھونکا آیا، تیل کو میرے گرا دیا، اس مٹی نے پی لیا ہے، اب مجھے اسی تیل کو واپس چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق گھبرا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بوڑھی ایسا کرو تم کو اس کے بدلے میں دوسرا تیل دے دیتے ہیں، ارے تمہارا 10 روپے کا تیل تھا ہم تم کو 100 روپے کا تیل دے دیتے ہیں، چھوڑو جو ہوا ہوا۔ کہ نہیں مجھے وہی تیل واپس چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور اس واقعہ سے ہمیں آپ کو ایک سبق لینے کی بھی بات ہے۔ آج ہم لوگ کہاں کیا ملتا ہے نہیں ملتا سب پیٹ میں، لیکن یاد رکھیے ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا، اور یہ میں نہیں کہتا، تمہارا رب فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دنیا میں تم نے اگر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کی ہے اس کا بھی تمہیں بدلہ ملے گا، اور ذرہ برابر بھی تم نے شیطانی اور خراب کام کیا ہے اس کا بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ یہ میری بولی نہیں ہے، رب کی بولی ہے۔ تو اے میرے دوستو، آج اگر کھاؤ تو دیکھ کر بھی کھاؤ کہ حرام ہے کہ حلال ہے، حلال کھاؤ گے تو جنت کے حقدار بنو گے، اور حرام کھاؤ گے تو اللہ نے ایک دوسرا گھر بھی بنا رکھا ہے جس کو جہنم بولا جاتا ہے۔ تو اے میرے دوستو اور بزرگوں، اب وہ بوڑھی عورت کہتی ہے مجھے وہی تیل واپس چاہیے۔ حضرت عمر فاروق جب اس بوڑھی کو منا نہیں پاتے ہیں، آگے کا ایک پرچہ لکھتے ہیں اور کہتے جاؤ بوڑھی ماں، تمہارا برتن اس جہاں تمہارا تیل گرا ہے وہی پاس میں رکھ دینا، اور ایک پرچہ میں لکھ کر دیتا ہوں، وہ پرچہ بھی اسی زمین پر رکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ بوڑھی عورت پرچے کو لے کر کٹوروں کے لے کر کے اسی زمین پر جاتی ہے جہاں پر اس بوڑھی عورت کا تیل گرا تھا۔ اللہ اکبر۔ کٹورے کو ایک طرف رکھ دیتی ہے اور پرچے کو بھی اس گرے ہوئے زمین پر جب رکھتی ہے تو زمین میں ایک بھوچال پیدا ہو جاتی ہے، اور تمام کے تمام تیل جو زمین پی چکی تھی وہ تمام تیلوں کو گنڈل کر کے کٹورے میں لا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ بوڑھی ماں پریشان، کہا کہ یہ عمر فاروق ایسے عادل آدمی ہے، کون سا پرچہ لکھا ہے جو زمین پہ رکھنے کے ساتھ ساتھ زمین نے اپنا تیل واپس کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم ادھار لیتے ہیں تو ادھار دینے کا نام نہیں لیتے ہیں، وہ بھی کھا جاتے ہیں، 10 بار گاڑی لے کر چکر لگاتے ہیں، پیٹرول پھونکاتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے ہیں تو اس نے ایک بہت بڑا ہم پر احسان کیا ہے ادھار دے کر کے۔ اور سنیے، ادھار جو لیتا ہے تو چاہیے کہ جلدی ادا کرنے کے دل میں ایک سوچ پیدا ہونا چاہیے۔ ادھار لینے کے بعد جو جلدی ادا کرتا ہے اللہ اس شخص پر رحمت عطا فرماتا ہے۔ تو اے میرے دوستو، دوسرے کا کھانے کی مت سوچو، اپنے ہاتھوں پر، اپنے نفس پر، اپنے دل پر قبضہ اختیار رکھو۔ جو محنت سے کماؤ گے وہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا، آنے والے
والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ اے میرے دوستوں اور بزرگوں، تو جب اس عورت وہ بوڑھی ماں پرچے کو کھول کر دیکھتی ہے، اللہ اکبر، اس پرچے میں لکھا کیا ہوتا ہے کہ پرچے میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اے زمین، تو اگر اس تیل کو واپس نہ کیا تو کل تیرے پیٹ میں بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ اے میرے دوستوں بتاؤ، بے نمازی سے زمین بھی گھبراتی